الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه وعنهم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار وأمر عليهم عبد الله بن عتيق وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم قال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت. فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق علي ود قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالي له. فلما ذهب عنه أهل سمره سعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل فقلت إن القوم لو نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت. قلت أبا رافع قال من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا وساح. فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله ثم وضعت زبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا ثم حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الضيق قام الناعي على السور فقال أنا أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال ابسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها قط. और अगली रिवायत कौन पढ़ेगा? चलो आप भी पढ़ लो क्योंकि ये एक ही वाकया है, दोनों रिवायतें एक ही वाकये की हैं। जी। मेरा नाम सादुल्ला है, वालिद का नाम सुल्तान मोहम्मद है, ताल्लुक पशीन से है। खामसा तक दर्जात जामिया इस्लामिया में ताल्लुम पशीन में पढ़े हैं और दर्जा सादसा जामिया फारूकिया में पढ़ा है और साबिया से यहाँ ज़ेर तालीम हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح قال حدثنا إبراهيم يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيق وعبد الله بن عتبة في ناس معهم فانطلقوا حتى دنوا من الحصن فقال لهم عبد الله بن عتيق امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر. قال فتلطفت أن أدخل الحصن ففقدوا حمارا لهم قال فخرجوا بقبس يطلبونه. قال خشيت أن أعرف. قال فغطيت رأسي ورجلي وجلست كأني أقضي حاجة ثم نادى صاحب الباب من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلق. فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل ثم رجعوا إلى بيوتهم فلما هدت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت
قال ورأيت صاحب الباب حيث وزع مفتاح الحصن في قوة فأخذته ففتحت به باب الحصن. قال قلت إن نذر بالقوم انطلقت على مهل ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم فإذا البيت مظلم قد طفئ سراجه فلم أدر أين الرجل فقلت يا أبا رافع قال من هذا؟ قال فأعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم تغن شيئا ثم جئت كأني أغيثه فقلت ما لك يا أبا رافع فغيرت صوتي فقال ألا أعجبك لأمك الويل دخل علي رجل فضربني بالسيف قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغن شيئا فصاح وقام أهله. قال ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث وإذا هو مستلق على ظهري فأزع السيف في بطنه ثم انكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه فانخلعت رجلي فعصبتها ثم أتيت أصحابي أحجل فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبره حتى أسمع الناعية. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال أنعى أبا رافع فقال فقمت أمشي ما بي قلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. رب اشرح لي صدري ويسر لي. بات چل رہی تھی سلام ابن ابی الحقیق کے قتل کی، جس کو عبداللہ ابن ابی الحقیق بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ معروف نام سلام ابن ابی الحقیق ہے، اور یہ یہود کا بڑا لیڈر تھا، اور غزوہ احزاب میں تمام مشرکین عرب کو مشرکین مکہ کے ساتھ ملا کر مدینہ پر حملہ آور کرانے میں اسی کا بڑا ہاتھ تھا. آگے آئے گا کہ غزوہ احزاب کے اندر جو مسلمان اندر مدینہ میں تھے ان کی تعداد 4000 تھی، اور باہر سے اس نے جمع کیا 10,000 کافروں کو، جن میں مشرکین مکہ بھی تھے، غطفان تھے، بنو اجا، بنو مرہ، بنو کعب، بنو فزارہ، ان سب کو جمع کیا اور پیسے ان کو دیے، اور وعدے کیے کہ تم ایک مرتبہ مسلمانوں پر حملہ کر کے مدینے میں ان کو ختم کر دو تو میں اتنے سال تک تمہیں اپنی پیداوار کا اتنا حصہ دوں گا. تو گویا تمام قبائل عرب کو آمادہ کر کے مدینے پر حملہ آور کرانے میں جو بنیادی کردار تھا وہ سلام ابن ابی الحقیق کا تھا. تو جب آپ غزوہ احزاب سے فارغ ہو گئے تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کے جو مرکزی کردار ہے سلام ابن ابی الحقیق اس کو ختم کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، دوسرے حضرات نے اور اصحاب السیر نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو قتل کر دو، لیکن خزرج یہ سوچتے تھے کہ اوس کے لوگوں نے کعب بن الاشرف کو ٹھکانے لگایا تھا اور وہ بڑا دشمن تھا، تو ہمیں بھی کوئی اس طرح کا کارنامہ انجام دینا چاہیے. تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے عرض کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اور قبیلہ خزرج کے جو لوگ تھے، عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ، دوسرے لوگ، یہ وہ لوگ تھے جو اس کے قلعے میں جا چکے تھے اور ان کے ہاں ان کا آنا جانا تھا، تو اس لیے ان کو اندازہ تھا کہ گھر کہاں ہے، جانا خود کہاں رہتا ہے، اور کس طریقے سے اس کے کمرے تک ہم پہنچ سکتے ہیں. اس لیے قبیلہ خزرج کے ان 6 افراد نے اپنے آپ کو منتخب کیا اور یہ روانہ ہوئے. ظاہر ہے کہ خیبر یہ مدینے سے کافی دور ہے، کئی دن کی مسافت پر ہے، چنانچہ کئی دن کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچے، اور پھر جب ہوا پھر واپس آئے.
تو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی. یہ روایت ہے. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابي زائدة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا، ایک گروہ کو بھیجا. اچھا یہ تو ہو گیا تھا. اچھا حدثنا یوسف بن موسیٰ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن اسحاق عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ابی رافع الیہودی رجالا من الانصار، اور رجالا من الانصار یعنی خزرج کے. وامر علیہم عبداللہ ابن عتیق، اور ان پر امیر بنایا عبداللہ ابن عتیق کو. اور ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، یعنی آپ کی حجب کرتا تھا. ویعین علیہ، اور آپ پر اعانت کرتا تھا دشمنوں کی، آپ کے خلاف دشمنوں کی اعانت کرتا تھا. اور وہ اپنے قلعے میں رہتا تھا جو حجاز کی زمین کے اندر تھا، یعنی خیبر میں. اب یہ لوگ جو 6 افراد تھے جب اس کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا. وراح الناس بسرحهم، اور لوگ اپنے مویشی لے کر واپس آ رہے تھے. غدا یغدو، صبح کو چلنا، راح یروح، شام کو واپس آنا. تو راح الناس بسرحهم، لوگ اپنے سرح یسرو کہتے ہیں چرانے کو، اور سرحن وہ جانور جن کو چرانے کے لیے لے جایا گیا ہو. لوگ جانوروں کو نکالتے ہیں قلعے سے، چرانے کے لیے لے جاتے ہیں، تو لوگ اپنے جانوروں کو چرا کر واپس لا رہے تھے. قال عبداللہ لاصحابہ اجلسوا مکانکم، تو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم تو یہاں بیٹھو. یعنی ایک جگہ میں ان کو چھپا دیا، کوئی ٹیلا ہوگا یا درختوں کا جھنڈ ہوگا یا جہاں بھی کوئی ہوگا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بڑی کھال تھی پانی کی نہر چھوٹی سی، اس میں چھپا دیا کہ تم یہاں بیٹھو، میں اکیلا آگے جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح قلعے کے اندر داخل ہو جاؤں اور اس کا کام تمام کروں. اس کے بعد پھر میں واپس آ جاؤں، کیونکہ سب کا اکٹھے جانا تو خطرناک ہے، سبھی گھیرے میں آ جائیں گے، تو میں اکیلے جاتا ہوں. تو عبداللہ ابن عتیق نے اپنے ساتھیوں سے کہا اجلسوا مکانکم، تم اپنی جگہ میں بیٹھ جاؤ. فإنی منطلق، میں آگے جاتا ہوں. ومتلطف للبواب، اور چوکیدار سے کوئی باریک تدبیر کرتا ہوں. لطف یلطف لطیف ہونا، اور متلطف کا مطلب ایسی تدبیر اختیار کرنا جو بڑی نرمی سے اختیار کی جائے، یعنی اندر گھسنے کی کوئی میں تدبیر اختیار کرتا ہوں. ومتلطف للبواب لعلی ان ادخل، اور میں بواب سے کوئی لطف کی بات کرتا ہوں، نرم بات، تاکہ میں اندر گھس جاؤں. فاقبل حتی دنا من الباب، چنانچہ یہ آگے بڑھے اور بالکل قلعے کے دروازے کے قریب پہنچ گئے. ثم تقنع بثوبہ، پھر اپنا کپڑا انہوں نے اپنے سر پہ ڈال لیا. قنا کہتے ہیں اس رومال کو جو سر پہ ڈالا جائے. اور آپ نے پڑھا ہوگا حدیث شریف کے اندر، مشکات میں اگر پڑھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تیل لگاتے تھے تو اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈال لیتے تھے تاکہ تکیہ اور دوسرے کپڑے جو ہیں وہ خراب نہ ہوں. کاننا ثوبہ ثوب زیات، تو یہ قنا کہتے ہیں سر کے رومال کو. تو تقنع بثوبہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کپڑا اپنے سر پر ڈال لیا. کانہ یقضی حاجتن، گویا کہ وہ حاجت پوری کر رہے ہیں، ایسا لگا جیسے پیشاب کر رہے ہیں، حاجت پوری کر رہے ہیں. اور بالکل دروازے کے قریب بیٹھ کے، قلعے کی طرف دیوار کے نیچے بیٹھ کے اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی حاجت پوری کر رہے ہیں. وقد دخل الناس، اور حال یہ تھا کہ لوگ اندر جا چکے تھے، مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور تاریکی پھیل رہی تھی. فہتف بہ البواب، تو جو چوکیدار تھا اس نے زور سے آواز لگائی، یا عبداللہ ان کنت ترید ان تدخل فادخل فانی ارید ان اغلق الباب. اے اللہ کے بندے، یہاں عبداللہ سے ان کا نام مراد نہیں ہے، یہاں
یہ صفت اضافت مراد ہے کہ اے اللہ کے بندے، اگر تو معنی لغوی مراد ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ اندر آ جائے تو اندر آ جائے. وہ سمجھا بواب کے یہ قلعے ہی کا کوئی آدمی ہے اور باہر قضاء حاجت کر رہا ہے تاکہ فارغ ہو کر جلدی سے اندر جائے، اور کپڑا انہوں نے اپنے سر پہ ڈالا ہوا تھا تو وہ پہچان نہیں رہا تھا، اندھیرا بھی ہو چکا تھا. تو اس نے سوچا اپنا ہی کوئی آدمی ہے تو زور سے کہا کہ اے وہ اللہ کے بندے، اگر تو نے اندر آنا ہے تو جلدی آ، مجھے دروازہ بند کرنا ہے. فدخلت فکمنت، تو عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں کہ میں اندر داخل ہو گیا اور میں چھپ گیا. کمن یکمن، چھپنا، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. اردو کا شعر ہے، اور کمی گاہ فارسی میں کہتے ہیں جہاں آدمی چھپ کے بیٹھ جائے کہ سامنے سے دشمن گزرے گا تو میں اس کو ماروں گا. تو کمن یکمن فکمنت، میں داخل ہوا اور چھپ گیا. کہاں چھپ گیا؟ آگے آ رہا ہے کہ بالکل دروازے کے قریب میں ایک باڑا تھا جانوروں کا، ان جانوروں کے درمیان میں جا کے چھپ گیا. فلما دخل الناس، جب لوگ اندر داخل ہو گئے، اغلق الباب، تو اس نے دروازے کو بند کیا کیونکہ رات کو قلعے کا دروازہ بند ہو جاتا تھا. ثم علق الاغالیق علی ود، پھر اس نے جو چابیاں تھیں ان کو لٹکا دیا ود کے اوپر. اغالیق، غلق یغلق، بند کرنا، یعنی وہ چابیاں جن سے تالے لگائے جاتے تھے وہ چابیاں اس نے لٹکا دی. علی ود، ود کہتے ہیں کھوٹی کو، اور یہاں تو ود کا لفظ ہے لیکن دوسری روایت میں آتا ہے کوہ، کہ اس نے طاق کے اندر وہ چابیاں لٹکا دی. تو ایک طاق تھا، طاق کے اندر کھونٹی تھی. کھونٹی جانتے ہو نہیں جانتے مولوی صاحب؟ جس پہ کپڑے لٹکاتے ہیں یا چابیاں لٹکاتے ہیں. تو طاق تھا، اس طاق کے اندر کھونٹی تھی، اس کھونٹی کے اوپر اس نے بواب نے اپنی چابیاں لٹکا دی. تو جس میں آ رہا ہے کہ کھونٹی پہ لٹکا دی ود پر، وہ بھی ٹھیک ہے، اور جس میں آ رہا ہے کوہ میں لٹکا دی یعنی طاق میں لٹکا دی، وہ بھی ٹھیک ہے. جھگڑا مت کیا کرو، دونوں کا حاصل ایک ہی ہے. قال فقمت الى الاقالید، راوی کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اقالید کی طرف. اقالید جمع اقلید کی، اقلید کہتے ہیں چابیوں کو. فاخذتها، اور میں نے وہ چابیاں لے لی. ففتحت الباب، اور میں نے دروازہ کھول لیا. کون سا دروازہ؟ قلعے کا بھی، اور اندر جانے کے جو راستے تھے، دروازے جو بند تھے ان کو بھی کھول لیا. اور یہ سے کھول لیا تاکہ جب بھاگنا پڑے تو اس وقت میں دروازہ بند نہ ہو اور نکلنا آسان ہو. ففتحت الباب، تو میں نے دروازہ کھول دیا. کھول دیا کا مطلب کہ اس کا تالا کھول دیا. وکان ابو رافع یسمر عنده، اور ابو رافع جو تھا اس کے ہاں قصہ گوئی کی جاتی تھی. اور یہ سب کا طریقہ ہوتا ہے گمراہ لوگوں کا یا آوارہ لوگوں کا کہ وہ رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں. ایھا الشباب الکرام، تو اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ جو آوارہ لوگ ہوتے تھے وہ رات کو قصے پہ لوگ آتے تھے. جس طرح آپ موبائل اور فلاں فلاں قصے پڑھتے رہتے ہو، اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر موبائل تو تھا نہیں، تو یہ موبائل آدمی ہوتے تھے. تو وہ موبائل آدمی جو ہے نا وہ مختلف جگہوں کے قصے معلوم کر کے اور وہ جناب بڑے صاحب کو پہنچاتے تھے، جی فلاں جگہ یہ اطلاع ملی ہے، فلاں جگہ یہ اطلاع ملی ہے. تو اسے کہا جاتا ہے سمر بعد العشاء. اور یہ وہ ہے جو آپ نے شمائل ترمذی میں اور اب مشکات میں بھی پڑھا ہوگا کہ نہا عن السمر بعد العشاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد قصہ گوئی کرنے سے منع فرمایا ہے، کہ اس لیے کہ صبح فجر کی نماز تو یقیناً خطرے میں پڑ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ تہجد بھی پھر نہ ملے آپ کو. تو وکان ابو رافع یسمر عنده، اور ابو رافع کے ہاں قصے بیان کیے جاتے تھے، قصہ گوئی ہوتی تھی.
سمر کہتے ہیں الحدیث باللیل کو رات میں جو قصے بیان کیے جاتے ہیں. وکان فی علالیہ لہو، علالی جمع ہے علیہ کی، اور علیہ کہتے ہیں بالا خانے کو، یعنی وہ اپنے بالا خانے میں رہتا تھا. قلعے کا جو اوپر کا حصہ ہے، اوپر اس کا کمرہ تھا، اس میں رہتا تھا. فلما ذهب عنه اہل ثمره، اب یہ انتظار کرتے رہے جب سارے قصہ گو لوگ اس کے پاس سے چلے گئے. صعدت الیہ، تو میں ابو رافع کے کمرے کی طرف بڑھا. فجعلت كلما فتحت بابا اغلقت علی من داخل، اور جب بھی میں کوئی دروازہ کھولتا تھا اندر سے بند کر دیتا تھا. اندر سے اس لیے بند کر دیتا تھا تاکہ باہر سے کوئی مدد کے لیے نہ آ سکے، بس میں ہوں اور ابو رافع ہو. تو جب بھی میں کوئی دروازہ کھولتا تھا اندر سے اس کو بند کر دیتا تھا. قلت، اور میں نے دل میں کہا کہ ان القوم لو نذیروا بی، نذیر ینذروا معلوم کرنا، اگر قوم کو میرے بارے میں علم بھی ہو جائے، لم یخلصوا الی حتی اقتلہ، تو وہ مجھ تک نہ پہنچ سکیں یہاں تک کہ میں ابو رافع کو قتل کر دوں. فانتہیت الیہ، تو میں اس کے پاس پہنچا. فاذا هو فی بیت مظلم وسط عیالہ، تو اچانک وہ تاریک کمرے میں تھا اور اپنے گھر والوں کے درمیان تھا، یعنی اس کے بیوی بچے بھی وہاں موجود تھے، یا بیوی ہوگی، اپنے گھر والوں کے درمیان اس تاریک کمرے میں لیٹا ہوا تھا. کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کمرے میں کون کہاں ہے. لا ادری این هو من البیت، اور مجھے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس کمرے میں کس جگہ ہے. قلت ابا رافع، تو میں نے کہا کہ ابو رافع. قال من هذا، وہ کہنے لگا کون آیا، کون ہے. فاحویت نحو الصوت، تو جدھر سے آواز آئی تھی اس کی میں ادھر آگے بڑھا. فاضربه ضربة بالسیف، اور میں تلوار سے اس کو ایک مار رہا تھا. وانا دہیشن، لیکن خود میں بہت دہشت میں تھا. وانا دہیشن، میں ہی دہشت میں تھا. وما اغنیت شیئا، تو میں نے کوئی کام نہیں کیا، کسی چیز کو کا فائدہ نہیں پہنچایا، یعنی تلوار اسے صحیح طریقے سے نہیں لگی اور وہ زخمی بھی نہیں ہوا. وصاح، اور وہ چیخا. اور یہاں تو روایت میں نہیں ہے لیکن بعض دوسری روایات میں ہے کہ اس کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عتیق کی آواز ہے، کیونکہ یہ تو وہاں جا چکے تھے، پہلے کئی مرتبہ گئے تھے. تو اس نے کہا کہ یہاں اب ابن عتیق کہاں، وہ تو مدینہ میں ہے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں خیبر کے اندر. یہ عورتوں کی جو چھٹی حص ہے نا وہ بہت تیز ہوتی ہے، چنانچہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ جو واقعہ نہ بھی ہوا ہو وہ بھی ان کو نظر آنے لگتا ہے. اچھا جی، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فما اغنیت شیئا وصاح، وہ چیخا. تو کہتے ہیں میں کمرے سے نکل گیا. فامکث غیر بعید، اور میں ٹھہر رہا تھا زیادہ دور تک نہیں، یعنی بہت کم ہی چند سیکنڈ میں نے انتظار کیا. ثم دخلت الیہ، پھر میں کمرے میں داخل ہوا اور میں نے کہا ما ھذا الصوت یا ابا رافع، اے ابو رافع یہ آواز کیسی ہے. وہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، تمہاری چیخ سن کر میں مدد کے لیے آیا ہوں. اور اگلی روایت میں ہے کہ میں نے اپنی آواز کو تبدیل کر لیا، یعنی جو میری اصل آواز تھی اس کو میں نے تبدیل کر کے دوسری آواز نکالنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ کیا بات ہے، تم کیوں چیخ رہے ہو؟ تو اس نے کہا لأمک الویل، تیری ماں کے لیے ہلاکت ہو. ان رجلا فی البیت ضربنی قبل بالسیف، کہ ابھی کمرے میں ایک آدمی نے مجھے تھوڑی دیر پہلے تلوار سے مارا ہے. اس نے یہ بتایا. قال عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں فاضربه ضربة اسخنته، کہ میں اس کو مار رہا تھا ایسی مار کہ میں نے اس کو زخمی کر دیا. ولم اقتلہ، لیکن میں نے اس کو قتل نہیں کیا، یعنی
قتل نہیں ہوا. ثم وضعت ضبیب السیف فی بطنی، پھر میں نے تلوار کی دھار اس کے پیٹ میں رکھی. حتی اخذ فی ظہری، یہاں تک کہ وہ تلوار اس کے کمر تک پہنچ گئی اور ہڈیوں کی آواز آئی تو اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ اب اس کی موت واقع ہو گئی ہے. فعرفت انی قتلتہ، تو میں نے پہچان لیا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے. فجعلت افتح الباب ابواب بابا بابا، تو میں دروازے کھولنے لگا ایک ایک دروازہ کر کے. حتی انتہیت الی درجۃ لہ، یہاں تک کہ میں اس کی سیڑھی تک پہنچ گیا. فوضعت رجلی، اور میں نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا. وانا ارى انی قد انتہیت الی الارض، اور میں سمجھ رہا تھا کہ میں زمین کے قریب پہنچ گیا ہوں، لیکن ابھی زمین دور تھی. مجھے اندازے کی غلطی ہوئی، اندھیرا تھا اور چاند تو نکلا ہوا تھا لیکن پوری طرح صورتحال واضح، اور ویسے بھی دہشت میں تھا یہ. وانا دہیشن، تو اس لیے یہ سیڑھیوں سے صحیح طرح اتر نہیں سکے، نیچے جا کے گرے، اس سے ان کی ٹانگ میں چوٹ لگ گئی. فوقعت فی لیلۃ مقمرۃ، تو میں اس چاندنی رات کے اندر زمین پہ جا کے گرا. اور بین سطور میں لکھا ہوا ہے وَكَانَ فِي بَصَرِهِ شَيْءٌ، ان کی نگاہ بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی، نگاہ میں کوئی تھوڑی سی خرابی تھی جس کی وجہ سے ان کو اندازہ صحیح نہ ہوا. فَانْكَسَرَتْ سَاقِي، تو میری جو پنڈلی تھی تو وہ ٹوٹ گئی. فَعَصَّبْتُهَا بِعِمَامَةٍ، تو میں نے عمامے سے اس پنڈلی کو باندھا. ثم انطلقت، پھر میں آگے بڑھا. حتی جلست علی الباب، یہاں تک کہ میں دروازے پر بیٹھ گیا، یعنی دروازہ کھول کے باہر کہیں چھپ کر بیٹھ گیا. فقلت لا اخرج اللیلہ، اور میں نے دل میں کہا کہ میں آج کی رات یہاں سے نہیں جاؤں گا. حتی اعلم اقتلتہ، یہاں تک کہ مجھے علم ہو جائے کہ کیا میں نے اس کو قتل کر دیا ہے یا قتل نہیں کیا. فلما صاح الدیک، جب مرغا چیخنے لگا یعنی صبح کا وقت قریب ہوا اور مرغے جو ہیں وہ اذان دینے لگے. قام الناعی علی السور، نا کہتے ہیں موت کی اطلاع دینا، اور ناعی اور ناعیہ اس آدمی کو کہتے ہیں جو کھڑے ہو کر اعلان کرے موت کا، جیسے آپ لوگ لاؤڈ اسپیکر پہ موت کا اعلان کرتے ہو. اسی طرح اس زمانے کے اندر گھر کے چھت کے اوپر یا قلعے کی دیوار پہ کھڑے ہو کر موت کا اعلان کرتے تھے. فلما صاح الدیک، تو جب مرغے چیخنے لگے تو قام الناعی علی السور، تو موت کی اطلاع دینے والا دیوار پر کھڑا ہوا اور وہاں اس نے اعلان کیا انعا ابا رافع تاجر اہل الحجاز، کہ میں ابو رافع کی موت کی اطلاع دیتا ہوں جو اہل حجاز کا تاجر تھا. یعنی اس نے اعلان کیا کہ جو اہل حجاز کا تاجر تھا ابو رافع وہ مر چکا ہے. فانطلقت الى اصحابی، اب میں تیزی سے اپنے ساتھیوں کے پاس گیا. فقلت النجاء، اور میں نے کہا کہ النجاء، جلدی کرو جلدی کرو. النجاء بفتح النون والمد والقصر بمعنى السلامة. اچھا، والمد اشہر اذا افرد فان کرر اسرعوا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ فان کرر قصر، یعنی بغیر مد کے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ جلدی کرو یعنی اپنے آپ کو بچاؤ. فقد قتل اللہ ابا رافع، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو قتل کر دیا ہے. اور یہاں تو روایت میں نہیں ہے لیکن دوسری روایت میں ہے کہ وہ لوگ نکلے تلاش کے اندر تو یہ لوگ ایک کھال میں جا کے چھپ گئے تھے، اوپر پتے وتے ڈال لیے، جھاڑیاں ڈال لی، سارا دن وہاں چھپے رہے. جب رات ہو گئی ان کو اطمینان ہو گیا کہ قلعے کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور اب ہمیں لوگ تلاش نہیں کر رہے. پھر وہاں سے نکلے اور پھر یہ مدینے کی طرف روانہ ہوئے. یہاں تک کہ میں پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے سارا واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا اپنی ٹانگ پھیلاؤ. تو میں نے اپنی ٹانگ پھیلا دی. آپ نے اس ٹانگ کے اوپر ہاتھ پھیرا اپنا دست مبارک، فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ، ایسا لگتا تھا
کہ مجھے کبھی اس ٹانگ میں تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ اگلی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کی طرف بھیجا عبداللہ ابن عتیق کو اور عبداللہ ابن عتبہ کو، اور آپ کے حاشی میں لکھا ہوا ہے کچھ اور لوگ تھے جن میں معوذ ابن سنان اور عبداللہ ابن انیس اور ابو قتادہ اور خزاعی ابن الاسود، اور ابن حجر نے فرمایا کہ موسیٰ جو ہے انہوں نے اضافہ کیا، ابن حجر زیادہ موسیٰ بن عقبہ اسود بن حرام کہ اسود ابن حرام بھی تھے۔ تو یہ 5 یا 6 صحابہ تھے جو اکٹھے روانہ ہوئے تھے، لیکن قلعے کے اندر صرف ایک ہی ساتھی گئے، حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ۔ فانطلقوا حتی دنوا من الحصن، اب یہ چلتے رہے یہاں تک کہ قلعے کے قریب پہنچ گئے، تو ان سے عبداللہ ابن عتیق نے فرمایا امکثوا انتم حتی انطلق انا فانظر۔ عبداللہ ابن عتیق نے ان سے فرمایا تم یہاں ٹھہرو اور میں آگے جاتا ہوں اور میں جا کے دیکھتا ہوں کہ میں اندر داخل ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا۔ قال فتلطفت، تو کہا کہ میں نے تلطف کیا۔ تلطف کیا مطلب؟ تدبیر کی، ان ادخل الحصن، کہ میں قلعے میں داخل ہو جاؤں۔ ففقدوا حمارا لهم، اور ان کا ایک گدھا گم ہو گیا تھا۔ یہ بھی قصہ پیش آیا جو پچھلی روایت میں نہیں تھا کہ باقی تو جانور آ گئے تھے، ایک گدھا نہیں آیا تھا، تو وہ اپنا روشنی لے کر نکلے تھے اس کو تلاش کرنے کے لیے، لالٹین وغیرہ، وہ بہرحال ملا یا نہیں ملا، تو اس کی تلاش میں جب واپس آئے تو یہ اس طرح بیٹھ گئے جیسے قضائے حاجت کر رہے ہیں، اندھیرا ویسے ہی ہو چکا تھا، تو اس نے کہا کہ اندر آنا ہے تو آ جاؤ۔ ففقدوا حمارا لهم، انہوں نے اپنے گدھے کو گم پایا تھا۔ قال، عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں کہ وہ روشنی لے کر نکلے اور وہ تلاش کر رہے تھے گدھے کو، تو عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ مجھے پہچان لیا جائے گا کہ یہ تو قلعے کا آدمی نہیں ہے، باہر کا اجنبی آدمی ہے۔ فغطیت راسی، تو میں نے اپنے سر کو ڈھانپ لیا اور اپنے پاؤں کو بھی، اور اس طرح بیٹھ گیا جیسا کہ میں قضاء حاجت کر رہا ہوں۔ پھر دروازے کا جو مالک تھا یعنی چوکیدار، اس نے زور سے پکارا کہ جو آدمی اندر داخل ہونا چاہتا ہے وہ داخل ہو جائے اس سے پہلے کہ میں دروازہ بند کروں۔ تو میں داخل ہوا اور میں چھپ گیا۔ ثم اختبأت، اختبأ یختبئ چھپ جانا، مربت کہتے ہیں باڑے کو، جہاں گدھوں کا باڑا تھا، عند باب الحصن، قلعے کے دروازے کے قریب میں۔ فتعشوا عند ابی رافع، تو لوگوں نے کھانا کھایا ابو رافع کے پاس اور باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔ پھر سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں واپس چلے گئے، الی بیوتہم، اپنے اپنے کمروں میں واپس چلے گئے۔ فلما ہدأت الاصوات، جب آوازیں پرسکون ہو گئیں، سناٹا ہو گیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ ہر شخص اپنے کمرے میں جا چکا ہے، اب یہ اکیلا ہوگا، تو ولا اسمع حرکتا، اور میں کوئی حرکت بھی نہیں سن رہا تھا۔ خرجت، تو میں نکلا باڑے سے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا تھا چوکیدار کو کہ کہاں اس نے قلعے کی کنجیاں رکھی تھیں، کوہ میں۔ کوہ کا مطلب طاق میں، اور طاق کے اندر کیا تھا؟ کھونٹی تھی جس کو ود کہا جاتا ہے، اور یہ طاق اس لیے تاکہ اگر کھونٹی سے چابیاں گریں بھی تو زمین پہ نہ گریں بلکہ وہیں موجود رہیں، یعنی طاق میں ہی موجود رہیں۔ فاخذتہ، تو میں نے وہ چابی لی اور اس سے قلعے کا دروازہ کھول دیا، اور میں نے کہا کہ اگر میرے بارے میں قوم کو پتہ بھی چل جائے گا، انطلقت علی مہل، تو میں اطمینان سے نکل جاؤں گا، مہلت کے ساتھ نکل جاؤں گا، یعنی مجھے نکلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ثم عمدت الی ابواب بیوتہم، پھر میں ان کے گھروں کے دروازوں کی طرف، پھر ان کے کمروں کے دروازوں کی طرف متوجہ ہوا۔ فغلقتها علیہم
من ظاہر، اور میں نے سب کمروں کو بند کر دیا باہر سے، یعنی جو جو کمرے تھے ان کے باہر کے وہ چٹخنی یا ارل جو بھی تھی وہ بھی لگا دی، تاکہ کوئی شخص کمرے سے باہر نکل کر ابو رافع کی مدد کے لیے نہ آ سکے۔ وغلقتها علیہم من ظاہر، اور میں نے ان دروازوں کو بند کر دیا ان کے اوپر باہر کی طرف سے۔ ثم صعدت الى ابی رافع فی سلم، اور پھر میں ابو رافع کی طرف چڑھ کر گیا ایک سیڑھی سے۔ فاذا البیت مظلم، اچانک کمرہ بالکل تاریک تھا۔ قد طفی سراجہ، اور چراغ کو بھی بجھا دیا گیا تھا۔ فلم ادری این الرجل، اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ آدمی کہاں ہے۔ فقلت یا ابا رافع، تو میں نے کہا اے ابو رافع، تو ابو رافع کہنے لگا کون ہے؟ قال فعمدت نحو الصوت، حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ارادہ کیا آواز کی طرف، اضربہ، میں اس کو مار رہا تھا، وصاح، اور وہ چیخا، فلم تغنی شیئا، لیکن میری مار نے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیا مطلب؟ کہ اس مار سے اس کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ ثم جئتک انی اغیثہ، پھر میں واپس آیا گویا کہ میں مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فقلت ما لک یا ابا رافع وغیرت صوتی، اور میں نے اپنی آواز تھوڑی سی تبدیل کی اور میں نے اس سے پوچھا ما لک یا ابا رافع، اے ابو رافع کیا بات ہے؟ فقال الا اعجبک لامک الویل دخل علی رجل فضربنی بالسیف، وہ کہنے لگا تجھے تعجب نہیں ہوتا، تیری ماں ہلاک ہو، ایک آدمی اندر گھس آیا تھا اور اس نے مجھے تلوار سے مارا تھا۔ یہ اس نے بتایا کہ تم مدد کے لیے آئے ہو، ابھی ایک آدمی اندر گھس گیا تھا اور اس نے تلوار سے مجھے مارا تھا۔ قال فعمدت له ایضا، حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا، فاضربه اخرى، اور دوبارہ اس کو مار رہا تھا، فلم تغنی شیئا، لیکن پھر کچھ فائدہ نہیں ہوا، یعنی تلوار صحیح نہیں لگی۔ فصاح وقام اہلہ، اور جب وہ چیخا گھر والے بھی سب کھڑے ہو گئے۔ قال ثم جئت، راوی کہتے ہیں کہ پھر میں واپس آیا اور میں نے پھر اپنی آواز تبدیل کی جیسے میں مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اس وقت دیکھا کہ وہ اپنی پشت پر سیدھا لیٹا ہوا تھا، معلوم ہے زخمی تو ہو گیا تھا، لیکن اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لائٹ جلا دی ہو تھوڑی بہت دیکھنے کے لیے گھر والوں نے، اور یہاں تو روایت میں نہیں ہے لیکن دوسری روایت میں کہ اس کی بیوی چیخ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو مار دوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے بھیجا تھا ہم ساتھیوں کو تو ہمیں نصیحت کی تھی کہ دیکھو کسی عورت پر کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ پتہ نہیں آواز آ رہی نہیں آ رہی، جا کے دیکھ لو، فتح الباری میں بھی لکھا ہوا ہے، سیرت ابن ہشام میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو آپ اس لیے عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی چیخ رہی تھی اور اس کے چیخنے سے مجھے ڈر بھی ہو رہا تھا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا کہ عورتوں پر اور بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اس لیے میں نے اس کو نہیں مارا۔ تو میں متوجہ ہوا اس کی طرف، فاضع السیف فی بطنہ، اور میں تلوار رکھ رہا تھا اس کے پیٹ میں، ثم انکفئ علیہ، اور پھر میں پلٹ رہا تھا اس کے اوپر، یعنی پورا زور لگا رہا تھا اپنی تلوار پہ، حتی سمعت صوت العظم، یہاں تک کہ میں نے کمر کی ہڈی کی آواز سنی۔ ثم خرجت دہشا، پھر میں نکلا اس حالت میں کہ میں خود دہشت میں تھا، حتی اتیت السلم، یہاں تک کہ میں سیڑھی تک پہنچا، اريد ان انزل، اور میں ارادہ تھا کہ میں نیچے اتروں، فاسقط منه، لیکن ہوا یہ کہ میں اس سیڑھی سے گر رہا تھا۔ حکایت ہے کہ میں سقطت فاسقط منه، میں اس سیڑھی سے سیدھا نیچے جا کے گر رہا تھا۔ فانخلعت رجلی، تو میرے پاؤں کی ہڈی جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل گئی۔
فانخلعت انخلع، انخلع کے معنی ہل جانا، ٹخنے کی ہڈی یا کوئی بھی ہڈی اپنی جگہ سے ہل گئی. فعصبتها، تو میں نے اس کے اوپر پٹی باندھ لی. ثم اتيت اصحابي احجل، اور پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور میں لنگڑا رہا تھا. حجل کہتے ہیں ایک ٹانگ پر چلنا، تو اسے ہمارے یہاں کہتے ہیں لنگڑا کے چلنا. آپ دوسری ٹانگ رکھ نہیں سکتے، چوٹ لگی ہوئی ہے، ایک ٹانگ پہ اچھل اچھل کے آدمی چلتا ہے تو اسے حجل کہتے ہیں. تو میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور میں لنگڑا رہا تھا، ایک ٹانگ پہ چل رہا تھا، اور میں نے کہا کہ چلو اور جا کر بشارت دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن میں نہیں جاؤں گا، تم چلے جاؤ، میں یہیں رہوں گا حتی اسمع الناعیۃ، یہاں تک کہ میں ناعیہ کی آواز سن لوں. ناعیہ موت کی اطلاع دینے والے شخص کی آواز سن لوں اور مجھے اطمینان ہو جائے کہ میں نے ابو رافع کو قتل کر دیا ہے. فلما كان في وجه الصبح، جب صبح کا وقت ہوا، صعد الناعیۃ، تو جو موت کی اطلاع دینے والا شخص ہے وہ چڑھا، کہاں؟ قلعے کی دیوار پر. فقال انعى ابا رافع تاجر اہل الحجاز، اور اس نے اعلان کیا کہ میں اطلاع دیتا ہوں کہ ابو رافع جو اہل حجاز کا تاجر تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے. قال فقمت امشی ما بی قلبۃ، راوی کہتے ہیں کہ اب میں چلا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، یعنی اتنی خوشی تھی، تکلیف تو تھی، ٹانگ بھی پوری طرح کام نہیں کر رہی تھی جیسے کہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، پٹی بھی باندھی ہوئی تھی، لیکن خوشی اتنی تھی کہ اس کی وجہ سے مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا. تو قلبہ یہ معنی میں ہے کس کے؟ علم کے، وعلت، اے علم وعلت، یعنی مجھے تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی. فادرکت اصحابی قبل یأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اپنے ساتھیوں کو راستے میں پا لیا قبل اس کے کہ وہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فبشرتہ، اور میں نے وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مہم میں ہمیں کامیاب کیا ہے، اور یہ جو آپ کا، اللہ کا، رسول کا اور مسلمانوں کا دشمن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کر دیا. اور پچھلی روایت میں گزر چکا کہ تکلیف تو تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ٹانگ پر اپنے دست مبارک پھیرا تو جو تکلیف تھی وہ بھی ختم ہو گئی. واللہ سبحانہ و تعالی. الحمدللہ یہ غزوہ بدر سارا ختم ہو گیا، غزوہ بنو نذیر بھی آ گیا، اور یہ دو جو قتل ہوئے تھے ان کا بھی ذکر آ گیا. اب انشاءاللہ جب آپ گوشت ووشت کھا کر آؤ گے تو یہ باب غزوۃ احد انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. صحیح سوال کرنا، یہ پچھلی روایت کے اندر جو آیا تھا کہ اس صحابی نے جب وہ کمرے میں داخل ہو گئے تھے تو کمرے میں تاریکی بہت تھی اور وہ اپنے اہل و عیال کے درمیان میں تھے، تو جب انہوں نے آواز سنی تو اس طرف انہوں نے ان کو ضرب لگے، تو اس میں یہ بھی تو احتمال تھا کہ ان کے اہل و عیال کو بھی لگ سکتا تھا. نہیں، بس یہی تو احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ حتی الامکان عورت اور بچے پر ہمارا ہاتھ نہ اٹھے. چنانچہ انہوں نے احتیاط کی اور اسی طریقے سے مارا کہ نہ عورت زخمی ہوئی نہ بچہ کوئی زخمی ہوا. اور پھر جب لائٹ جل بھی گئی اور ان کو پتہ بھی چل گیا کہ مستلقن علی ظہری، وہ سیدھا لیٹا ہوا ہے اپنے کمر کے اوپر، تو بھی انہوں نے عورت کو کچھ نہیں کہا، اسی جو اپنا اصل دشمن تھا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو قتل کیا. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. دعاؤں میں بھی یاد رکھنا، آپ کچھ یہاں رہو گے، اکثر تو شاید چلے ہی جاؤ گے، تو سفر میں جاؤ گے، سفر میں مسافروں کی دعا قبول ہوتی ہے، تو میری صحت، عافیت اور مغفرت کے لیے دعا کر دینا. صحت، عافیت، مغفرت کے لیے دعا کر دینا. ہاں ایک اور چیز، حفاظت. صحت، عافیت، حفاظت، مغفرت. صحت اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ رکھے، کیونکہ صحت ہے تو آدمی پڑھا سکتا ہے، مسجد جا سکتا ہے. عافیت کہ اللہ تعالیٰ عافیت رکھے، پریشانیاں نہ ہو. حفاظت
کہ ہم پڑھاتے ہیں، فتوے کا کام کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہماری زبان کو قابو میں رکھے، الٹی سیدھی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور غلطیوں سے، خطا سے، زلل سے اور ضلال سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور پھر آخر میں مغفرت کہ اللہ تعالی معاف بھی فرما دے، اسی کی مغفرت کی خاطر یہ سب کچھ ہے۔ تو صحت، عافیت، حفاظت اور مغفرت دعاؤں میں یاد رکھنا۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ سے بھی درخواست ہے